ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات اور اس پر تبصرے، کچھ وائرل ویڈیوز لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس میں اسرائیل ایران وار کی بھی کچھ اپڈیٹس ہیں، تو کچھ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے اہم ترین خبریں ہیں۔ تھوڑی سے ہم روشنی ڈالتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ جیسے آج کی سب سے بڑی خبر تھی، انڈونیشیا میں 7.4 شدت کا زلزلہ آیا تھا، خوفناک زلزلہ آپ جانتے ہیں۔ کئی عمارتیں زمین دوز ہو چکی تھیں، اس میں ہلاکتوں کی مکمل تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ شمالی مولوکا سمندر میں یہ 7.4 شدت کا زلزلہ آیا تھا، ہر طرف چیخ و پکار سننے کو ملی، اور 7.8 بھی اس کی شدت بتائی گئی ہے۔ کئی عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے، اور وہیں سمندر میں سونامی کی لہریں بھی پیدا ہوئی۔ حکام اور عینی شاہدین کے مطابق اس وقت اب تک کم از کم ایک شخص کی موت کی خبریں آئی ہیں۔ اس کے کچھ نظارے آپ یہاں پر کر سکتے ہیں۔ ادھر سعودی عرب سے خبر آ رہی ہے ناظرین گرامی کہ مکۃ المکرمہ میں ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ کے قیام کے منصوبے کی باضابطہ منظوری دے دی گئی ہے، جو اس مقدس شہر کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہوگا۔ RCMC یعنی رائل کمیشن فار مکہ سٹی اینڈ ہولی سائٹس کے CEO انجینئر صالح راشد نے اس اہم پیش رفت کی تصدیق ہارورڈ بزنس ریویو عربیہ کے فروری تا مارچ 2026 کے شمارے میں شائع ایک انٹرویو میں کیا ہے۔ انجینئر صالح راشد کے مطابق مکہ مکرمہ میں عالمی معیار کے مطابق ایئرپورٹ کے قیام کے لیے تفصیلی فیزیبلٹی اسٹڈیز مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ اس منصوبے کی اسٹریٹجک، معاشی اور سرمایہ کاری سے متعلق سمتوں کی بھی باضابطہ منظوری دے دی گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مکۃ المکرمہ میں اس سے پہلے ایئرپورٹ نہ بنائے جانے کے الگ الگ وجوہات بتائے جاتے تھے کہ مکۃ المکرمہ کے اوپر سے جو ہے وہ طیارے اڑ نہیں سکتے، اس کے بہت سارے الگ الگ طرح کے جغرافیائی طور پر بھی بہت ساری جو ہے وہ کٹھنائیاں ہیں۔ لیکن ایسے میں سعودی عرب حکومت کی جانب سے لیا گیا فیصلہ آگے جا کر کہیں تنقید کے زد میں تو نہیں آئے گا، اس بات کو لے کر کے مختلف تبصرے عالمی سطح پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ بنگال کی سیاست میں ناظرین گرامی ہلچل ہے۔ بیرسٹر اویسی کا بڑا اعلان سامنے آیا ہے، نہ ممتا سے جھکیں گے نہ مودی سے ڈریں گے۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات سے قبل سیاسی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں۔ آپ جانتے ہیں مودی بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے، اور آسامی خواتین کے بیچ میں ریل بناتے ہوئے ان کے ایک ویڈیو جس میں سے ایک کھمبے کے پیچھے ان کا کمانڈر چھپ گیا تھا، وہ اس وقت جو ہے مختلف قسم کے قہقہوں کا ذریعہ بنا ہوا ہے، مضحکہ خیز اس پر ریل بنائے جا رہے ہیں، یعنی سب کے سب اس وقت آسام میں ہیں۔ وہاں جا کر کے راہل گاندھی نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو سنائیں گے، اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بسوا شرما کے اس بیان کو پارلیمنٹ میں بھی لے کر کے جو ہے بری طرح سے ان کو لتاڑا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے۔ پہلے آپ راہل گاندھی نے بسوا شرما کو لے کر کے کیا کہا، پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں اسدالدین اویسی نے کیا کیا، یہ دونوں آپ اس کو سنیں، میں پھر آپ کی طرف لوٹتا ہوں۔ Anyone who picks up arms, anyone who utters a word which creates a feeling of vulnerability against the constitution is extremist. If your own chief minister says that give them 2 rupees less, we'll create an atmosphere so that they leave Assam, that is not right. That is also an extremism which has to be condemned. Madam, I'm concluding by quoting what Ajay Sahani had said. Those who believe that the imminent collapse of the Maoist movement heralds a new and refulgent chapter of Indian history of development and of prosperity ignore the dismal on-ground challenges, realities of India's development model. The increasing maturity of polarizing mobilization in electoral politics, the growing inequities and inequalities of increasing predatory oligopolistic economy, and the progressive redundancy of human labor as a result of rapid technology transformation. In the light of such fault lines, other moments of violence will inevitably rise. I hope that this government will exercise caution,
don't sound the victory bells as of now. End the extremism done by your own organizations. Do you know what message is being sent? You have the highest number of Muslims who are youth now. If you I'm concluding, madam. If your own chief minister says that give them 2 rupees less, we'll create an atmosphere so that they leave Assam, that is not right. That is also an extremism which has to be condemned. Anyone who picks up arms, anyone who utters a word which creates a feeling of vulnerability against the constitution is extremist. अब इधर आपके मिनी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, असम के चीफ मिनिस्टर, जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं। पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। इसका कंट्रोल नरेंद्र मोदी अमित शाह के हाथ में है। अगर नरेंद्र मोदी कहे इसको कि भैया जंप मारो, तो ये जंप मारेगा। अगर नरेंद्र मोदी इसे कहे कि अमित शाह का पैर पकड़ो, ये अमित शाह के पैर पकड़ेगा। यह सच्चाई है और सिर्फ पूरा देश जानता है कि असम को हेमंत जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, सिंडिकेट के साथ मिलकर असम को चलाते हैं। और देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही हमारी यहां पे सरकार आएगी ना, ये अभी छाती फैला के घूमता है, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, हाथ जोड़ के सामने आ जाएगा। ये मैं जानता हूं इन लोगों को, और इसको कोई माफी नहीं मिलने वाली है। ये बात याद रख लीजिए। हेमंत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये जो इसने भ्रष्टाचार किया है, इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। इसमें जो घमंड है, ये 2 मिनट में निकल जाएगा जिस दिन इसकी सरकार चली जाएगी। उधर नाज़िर-ए-गिरामी रियासत कर्नाटक के हावेरी शहर के बस स्टैंड से एक सीसीटीवी कैमरे में कैद एक बहुत ही भयानक वीडियो इस वक्त सामने आई है, जो एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। एक बेकाबू बस प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे मुसाफिरों पर चढ़ गई, जिसके नतीजे में कम से कम 4 अफराद के शदीद जख्मी होने की खबरें आई हैं। यह वाक़या तकरीबन 7 बजे पेश आया। हुकाम की मुताबिक इब्तिदाई तहक़ीक़ात में ड्राइवर की तेज़ रफ्तारी और लापरवाही को हादसे की अहम वजह करार दिया है। जख्मियों में 2 साला बच्चा अली भी शामिल है, जिसकी हालत तशवीशनाक बताया जाए। उसे हुबली के KIMS हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रखा गया। तो सूरत हाल बेहद भयानक का, प्लेटफॉर्म पर भी चढ़ कर के बच्चों को रोना शुरू कर दिया, आवाम को रोना शुरू कर दिया बस। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दरअसल हमेशा से ये जो जितने भी सरकारी बस होते हैं, उनके ड्राइवरों को, कंडक्टरों की लापरवाही, और शहरों में भी जब जाते हैं ये किस तरह से बाइक सवारों पर सवार होते हुए, उनको दौड़ाते हुए, उनको गालियां देते हुए लोग चलाते हैं। इस सूरत हाल में बस के ड्राइवरों को हमेशा से जो है अवाम जो है उनसे शिकायत हुई है। अब जो है बस अड्डे में भी इस रोने वाली बस का नज़ारा पेश करते हुए लोगों ने बहुत सारी इश्कालात किए हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, बारहा मैं आप लोगों से कहता हूं कि कानपुर में इस वक्त मुस्लिम ख़वातीन जो है बहुत ही ज़्यादा गैरों के साथ पकड़ी जा रही हैं। उनके अलग अलग वीडियोस इस वक्त सामने आ रहे हैं। प्राइम टाइम में इससे पहले भी मैं जो है बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रख चुका हूँ। ऐसी सूरत हाल रही और बाज़ारों का, पार्कों का हाल यही रहा, तो कल को जो है हर खातून, मुस्लिम खातून शक के दायरे में आएगी। सूरत हाल बहुत भयानक चली जाएगी। हलाल रिश्तों की तलाश में बड़ी दिक्कतें पेश आएंगी। बदनामी हो रही है माशरे में, समाज में, और जो लोग वाकई में संजीदा हैं वो लोग जो है अपने बच्चियों को जो है फिर पढ़ाई के लिए रोक देंगे अगर इस तरह के मामला बार बार। सबसे अफसोसनाक मामला ये है कि इस कदर बेदारी पैदा करने के बावजूद हर दिन जो है अलग अलग तरह की वीडियोस आ रही है। एक महाराष्ट्र की बताई जा रही है जिसमें वीडियो आपको नज़र आ रहा है, जिसमें ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, और वो कैमरे की तरफ देखते हुए लड़की बड़ी निराना अंदाज में ऐसा पेश कर रही है जिससे लगता है कि उसने कोई गलती नहीं की है। तो उधर कानपुर की वीडियोस आ रही है जिसको आपने देखा है। तो ये अलग अलग तरह की इस वक्त जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। लिहाजा फिर से मैं अपील करूंगा सीधी बात के ज़रिए से कि अपने
جو ہے اولاد کے اوپر اپنے جو ہے اس پر تربیت پر بالخصوص جو ہے توجہ دی جائے۔ بصورت دیگر گزرتے ایام کے ساتھ حالات بہت ہی بھیانک ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے جو ہے الگ الگ واقعات کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، مسلم لڑکیوں کو لے کر کے جس طرح جو ہے جرائم بھی بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، لیکن کثرت بھی اسی طرح کی جو ہے گناہوں کی اس وقت سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس پر نظر رکھنا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس کے علاوہ تلنگانہ میں جو صورتحال پیش آئی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہندوتوا درندوں نے درندگی کی جو ہے حدیں پار کر دی تھی، اور وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے۔ معمر باپ اور کمسن بیٹے پر صفاقانہ حملہ ہوا ہے۔ کانگریس جو اپنے آپ کو اقلیتوں کی محافظ بن کر کے لوگوں کو جو ہے ایک دوسری پارٹی سے ڈرا ڈگا کر کے آتی ہے، آج انہی کے جو ہے زیر حکومت زیر اقتدار جو ہے ان ریاستوں میں اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں، بڑے پیمانے پر پیش آ رہے ہیں، لیکن اس پر کوئی کہنے کو اور سننے کو تیار نہیں۔ کانگریس کے لیڈران جو اس پارٹی کے بڑے پاسباں نظر آتے ہیں، اور اس کے جو ہے گود میں بیٹھ کر کے لوگ دیگر مسلمان جن کو جو ہے بڑے برے نظر آتے ہیں، جو ان کی مخالفت کرتے ہیں، انہی حکومتوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ اندازہ لگائیں۔ تلنگانہ کی ضلع جگتیال کے ورشا کنڈا گاؤں میں پیش آنے والا حالیہ واقعہ نہ صرف انسانیت کے منہ پر تماچا ہے، بلکہ ریاست میں بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ نفرت اور قانون کی کمزور گرفت کا بھیانک ثبوت بھی ہے۔ ایک معمر شخص محمد اقبال قریشی جس کی عمر 60 سال ہے، اس کے کمسن بیٹے محمد انس قریشی جس کی 16 سال ہے، بے دردی سے نشانہ بنایا گیا، اور سب کے سب درندے بھگوا جو ہے اس وقت لباس اپنا کر کے وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ کسی مہذب معاشرے میں قابل تصور نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق دونوں باپ بیٹا اپنے روزگار کے سلسلے میں معمول کے مطابق گوشت فروخت کر رہے تھے کہ اچانک یہ ہندوتوا درندوں کا اور حیوانوں کا یہ پورا کا پورا ٹولہ وہاں پر چلا گیا، اور خود مذہبی شناخت کے نام پیش کر رہا تھا، اس پر حملہ کیا۔ بس اسٹینڈ پر گاندھی مجسمے کے قریب ستون سے باندھ کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ منظر نہ صرف لرزہ خیز ہے، بلکہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح کچھ شدت پسند عناصر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کھلے عام دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اور وہاں کی حکومت اور وہاں کا انتظامیہ، پولیس انتظامیہ، یہ سب دے کر ان درندوں کے خلاف کوئی خاص قانونی کارروائی نہیں کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح کی ایک اور ویڈیو آئی ہے جہاں مندر میں ایک خاتون کو ایک پجاری بری طرح سے بال گھسیٹ کر کے مارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ درندگی دھرم کے آڑ میں ہو رہی ہے، اور مختلف قسم کے ہر طرف اسی طرح کا افراتفری کا ماحول ہے۔ ناظرین گرامی، بھارت میں دبائی جا رہی ہیں خبریں، دکھائی نہیں جا رہی ہیں۔ مندر کی اندر کی جو چیزیں صورتحال ہے وہ نہیں دکھائی جا رہی، جو مندر کے باہر ہو رہا ہے وہ دکھایا نہیں جا رہا ہے۔ ہر طرف اس وقت بھیانک صورتحال بنی ہوئی ہے، لیکن جو ہے آپ کا میڈیا اور ہمارا میڈیا اس وقت کیا کر رہا ہے آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے مندر کے اندر اونچ نیچ اور پھر پوجا کے نام پر جو درندگی پجاری کرتے ہیں اس پر جو ہے اس وقت تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین گرامی، جو میڈیا سچائی سامنے لا رہا ہے، اس یوٹیوبرز کو ہو یا ولاگرز کو ہو، یا جو اپنے اعتبار سے اس وقت جو ہے اپنے پلیٹ فارم پر سچائی بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حکومتوں کا ان کا چہرہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ریالٹی سے لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں، تو ان کے چینل بند کروائے جا رہے ہیں۔ پہلے سے ہوتا ایسا تھا کہ ایک ویڈیو کو ڈیلیٹ کروا دیا، اب تو پورا کا پورا چینل وداؤٹ اینی نوٹس ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے، جس میں مالٹکس ہے اور بھی بہت سارے 3 سب سے بڑے چینل جو دلی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک 24 گھنٹے کے وقفے کے دوران میں جن کے ملینز آف دی ملینز ویورشپ تھی، ملینز آف دی ملین جن کے سبسکرپشن تھے، سب کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، اور کسی طرح بھی کوئی بھی نوٹس نہیں آئی۔ اسی طرح کے ادارے جو اس وقت جو ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں، وہ ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں۔ ان کے اونرز نے اور وہ صحافیوں نے، جرنلسٹ نے دلی میں بہت بڑا اس وقت پریس کانفرنس کیا ہے، اور پریس کانفرنس میں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ خود اس کو یہاں پر سنیے۔ ڈرے ہوئے ہیں آپ، کس سے ڈر رہے ہیں؟ ایک بچی سے ڈر رہے ہیں، ایک کریٹر سے ڈر رہے ہیں۔ 3 دن کے اکاؤنٹ کو آپ سسپینڈ کر دے رہے ہیں بنا کسی ریزن کے۔ آپ کے پاس کوئی ایک ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ آپ یہ چیتاونی نہیں دے رہے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو ہٹا لو، آپ اس پوسٹ کو ہٹا لو، ہمیں اس سے دقت ہے۔ آپ سیدھے اکاؤنٹ ہی سسپینڈ کر دے رہے ہیں۔ تو یہ سمے ہے بھائیوں، یہ سوچنے کا اور یہ جاننے کا۔ ناظرین گرامی، اب آئیے کچھ تفصیلات جو اس وقت ایران اسرائیل وار اور ٹرمپ کے حوالے سے آ رہی ہیں اس پر توجہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ٹرمپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ کب کیا بولتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔
اب دیکھیے اگر آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے تو اس کی پرسنل لائف میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرانس نے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے اس میں ہمیں جانا نہیں ہے، اور صاف طور پر انکار کر دیا، بلکہ سارے یورپین ممالک نے اس کو جو ہے اس وقت ہاتھ دے دیا ہے۔ اب اس کے پرسنل لائف میں گھس کر کے ایک پریس کانفرنس میں ایمانوئل میکرون کی بیوی اس کو ستاتی ہے، گھر میں مارتی ہے کہہ کر کے جو ہے بیان دے رہا ہے۔ دوسری ایک اور ویڈیو آئی ہے جس میں وہ مشرق وسطیٰ میں یہ کہہ کر کے خود کا انکار کر رہا ہے، پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایران صرف اس لیے چاہیے تھا کہ ایران کے تیل پر قبضہ کرنا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بھی تمام عرب ممالک پر یہ درندے وہاں کے گیس اور پائپ لائن کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، اور ایران سے بچانے کے نام پر ہتھیار بیچ کر کے جو ہے وہاں پر اپنے فوجی اڈے بنا لیے۔ اب سارا کچھ تباہ ہو چکا ہے، وہاں پر کچھ باقی نہیں رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ جنگی جتنے بھی جو ہے وہ اخراجات ہوں گے عرب ممالک سے حاصل کریں گے۔ اب کہہ رہا ہے آج پریس کانفرنس میں کہ جو مشرق وسطیٰ میں ہم اپنے لیے نہیں ہیں، ان کے سیفٹی کے لیے تھے۔ دیکھیے یہ ہر 2 دن میں، ہر ایک دن میں کس طرح بیان بدلتا ہے۔ اسی لیے جو ہے یہاں خود ان کے لوگ جو اس وقت بڑے پیمانے پر اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ صدارت کے عہدے پر رہنے کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مجنونانہ باتیں کر رہا ہے اور ذہنی طور پر یہ پاگل ہو چکا ہے۔ دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے دونوں ویڈیو۔ We're now totally independent of the Middle East, and yet we are there to help. We don't have to be there. We don't need their oil. We don't need anything they have, but we're there to help our allies. So he gets off, probably says, man, that was easier than I thought. Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly. And still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records and knocking out bad people and knocking out ballistic missiles. We'd love to have some help. If you could you please send ships immediately? No. We cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. I said, no, I don't need after the war is won, Emmanuel. Many of them said, we'll be there after the war is completed. And so I learned about NATO. ناظرین گرامی، اس وقت ایران پر ہونے والے بڑے حملوں میں ایک حملہ وہاں کے پل کو نشانے پر لینا تھا۔ جی ہاں، یہ ایران کا سب سے بڑا سویلین برج مانا جاتا ہے، جس پر جو ہے پوری طرح سے حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ خیر، جب سے اس سلسلے میں حملے ہونے کی ویڈیو آ رہی ہے، خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کہیں ایران اس پل کے توڑنے کا بدلہ سعودی اور بحرین کو جو پل جوڑتا ہے، سب سے بڑا پل مانا جاتا ہے، اس کو کہیں نشانے پر نہ لے۔ اس طرح کی غیر مصدقہ جہاں اطلاعات آ رہی ہیں، وہیں پر آج جو ہے آفیشلی ایک اور الٹیمیٹم مشرق وسطیٰ یعنی عرب ممالک کے ان کمپنیز کے امپلائیز کو اس وقت دیا گیا ہے، جس میں جو ہے ان سے کہا گیا ہے کہ سسکو، ایچ پی، انٹل، اوریکل، مائکروسافٹ، ایپل، گوگل، میٹا، آئی بی ایم، ڈیل اور پلانٹر، نیویدیا، جے پی مورگن اور ٹیسلا، جی ای، اسپائر سولوشن، G42، بوئنگ، ان تمام کمپنیوں میں جو بھی وہ چاہے رات میں کام کرنے والے ہوں یا دن میں کام کرنے والے ہوں، ان کی کمپنیوں سے دور رہیں اور امپلائیز کام پہ نہ جائیں، کبھی بھی ان پر حملہ ہو سکتے ہیں۔ یہ آج 8 بجے جو ہے یہ الٹیمیٹم دیا گیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم نے آپ کو دکھایا بھی کہ بحرین میں کس طرح سے امیزن اور گوگل کے کمپنیوں کو جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے اس کو نشانہ بنا کر کے پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اس پل کے بعد، ڈیمیج ہونے کے بعد، وہ بحرین اور سعودی عرب کے پل کو نشانے میں لینے کے ساتھ ساتھ ان کمپنیوں کو بھی بڑے پیمانے پر اس کو جو ہے نشانے پر لے کر کے تباہ کر سکتا ہے، ڈرون کے ذریعے سے، میزائل کے ذریعے سے، اسرائیل کی جانب سے، الگ الگ طرح کی ایران کی جانب سے خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، اب آئیے آپ کو نیوی چیف اس وقت جو بنائے گئے ہیں عامر شہرام ایرانی، یہ ماسٹر سٹروک ہے ایران کی جانب سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت جب سے ایران پر حملے ہوئے ہیں، عرب ممالک کے سپورٹ میں کچھ درندے پوری طرح سے شیعہ مخالف ہو کر کے ایران پر ہونے والے حملے کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ پورے منافق اور غدار ہیں جن کو ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، غازہ پٹی کے مسلمانوں سے جو مظلوموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قرآن کی اس آیت پر بھی وہ یقین نہیں رکھتے جس میں صاف اور واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہودی اور کفار سے آپ ہمیشہ کسی بھی طرح سے قربتیں اختیار نہیں کرنا، کیونکہ یہ سب سے بدترین نسل ہے۔
ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے ساتھ دوستی نہ رکھنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو ایران کے مسلمان بڑے خراب نظر آتے ہیں۔ ان سب سے خطرناک جن کو دشمن قرار دیا گیا ہے، ضالین کہا گیا ہے، اور باقاعدہ جن پر لعنت کی گئی ہے، مغضوب بتایا گیا جس قوموں کو قرآن میں۔ تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ شیعہ کو لے کر کے بعض لوگوں میں جس طرح کی فکریں تھیں، جس طرح کی باتیں تھیں، وہ ختم ہو چکی ہیں، اور اس وقت شیعہ سنی دنیا ایک ساتھ جڑی ہوئی ہے، بجز کچھ جو تلوے چاٹتے ہیں یہودیوں کے، یا جن کو اپنی کرسیوں کی فکر ہے، یا جن کے مفادات وہ ان امریکہ سے یا اسرائیل سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس سے ہٹ کر کے ہر کوئی جو واقعی میں سچا مسلمان ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے، مسجد اقصیٰ کے کاز کے ساتھ کھڑا ہے، وہ لبنان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو بھی ممالک واقعی میں جو لوگ مظلوم ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں پر عقیدے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں بار بار ایران بھی اس بات کا تذکرہ کر چکا ہے کہ ہمیں عرب ممالک کے حکمرانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ان کو ٹارگٹ میں لینا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ٹارگٹ کریں گے پرسنلی، اور نہ ہی ان حکمرانوں کو نشانہ بنائیں گے، اور نہ ہی ان سے جڑے ہوئے مفادات کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ ہاں البتہ آپ کی سرزمین ہمارے ایران کو تباہ کرنے کے خلاف استعمال میں لائی جا رہی ہے، اس میں امریکی فوجی بیڑے ہیں، آپ کے یہاں موساد کی کمپنیاں ہیں، موساد کی فیکٹریاں ہیں، CIA کے دفتر ہیں، ان کی عمارتیں ہیں، ان کو فنڈ فراہم کرنے والی، غازہ پٹی میں تباہی مچانے والے جتنے بھی ہتھیار خریدے جاتے ہیں وہ انہی ممالک سے خریدے جاتے ہیں، جن کی کمپنیاں آپ کے یہاں موجود ہیں۔ عالمی سطح کے بینکنگ کاری میں موجود جو عالمی سطح کی بینکنگ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ان کا کئی فنڈ غازہ پٹی کے معصوم مسلمانوں کو قتل کرنے میں جو بھی ہتھیار امریکہ سے خریدے جاتے ہیں، یہی کمپنیاں ان کو فنڈنگ کرتی ہیں، اور وہ کمپنیاں آپ کے یہاں سے کما رہی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ آپ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہمارا دشمن وہ ہے جو ہمیں ٹارگٹ میں لیتا ہے، ایران کا صاف ہے، اور اس سے جڑی ہوئی ہر چیز کو نشانہ بنائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے فوجی بیس کو انہوں نے اڈے کو اس وقت انہوں نے نشانہ بنایا، اس کے بعد ان کے دفاعی سسٹم کو نشانہ بنایا، پھر ان کے فوجیوں کو جہاں جہاں بھی جن ہوٹلوں میں رکے تھے، وہ UAE میں ہو، بحرین میں ہو، کویت میں ہو، عراق میں ہو، جہاں بھی وہ نشانہ بنایا۔ اب اس کے بعد ان کی کمپنیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، ان کے آئل ریفائنریز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور عرب ممالک میں موجود وہ کمپنیاں جو جوائنٹ وینچر میں ہیں، یعنی کہ اس کے مالک عرب بھی ہیں لیکن اس پر انویسٹمنٹ امریکی یا اسرائیلیوں کا ہے، اس کو بھی نشانہ بنا کر کے نقصان پہنچایا گیا ہے، اور ٹارگٹ کلنگ بھی ہوئی ہے۔ جس طرح ان لوگوں نے فرنٹ لائن کے بہت سارے ایرانی کمانڈروں کو اور بہت سارے سیاسی لیڈران کو ختم کیا، اسی طرح 200 سے زیادہ صرف UAE میں ٹارگٹ بنا کر کے ایران نے قتل کیا ہے اور جہنم حاصل کیا ہے۔ اسرائیلی بہت سارے فوجیوں کو اور کمانڈروں کو اس کا اظہار خود IRGC نے کی ہے۔ اسی طرح سے ظاہر سی بات ہے ایک طرف یہ میدان ہے حکمت عملی اختیار کر رہا ہے، تو وہیں سنی شیعہ اس کو اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا۔ عامر شہرام ایرانی جو اس وقت نئی نیوی چیف بنائے گئی ہے، ان کا تعلق سنیت سے ہے، وہ سنی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑا عہدہ جو کمانڈ کا رکھتا ہے، وہاں پر عامر شہرام ایرانی کو بنائے جانے کے بعد پورے سنی دنیا میں ایران نے بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، اور اگر ہم مل گئے تو ان دشمنوں کو ختم کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ناظرین گرامی، ظالم صہیونی درندے کس قدر بچوں کے دشمن ہیں، اس کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو ایک ویڈیو آئی ہے، اسرائیلی پولیٹیشین ہے جس کا نام ہے یٹزی کوریزر۔ یہ خنزیر نما انسان، یہ شیطانی چیلا اس وقت پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے کیا کہہ رہا ہے آپ دیکھیے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں IDF کے مشن میں ہر ایک اعتبار سے ہمیں سپورٹ کرنا ہوگا، چاہے وہ بچوں کو قتل کرے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے کسی کو بھی قتل کرے۔ بچوں کے قاتل ان درندے اگر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے علل اعلان اس بات کا اظہار کرتے ہوئے ظالم صہیونی درندوں کی فوج کا سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے قتل عام میں یہ کس حد تک جا سکتے ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو کیا ان کو اس زمین پر رہنے کا حق ہونا چاہیے؟ یہ درندے اور حیوانیت سے بھی
جو ہے گئے گزری انسانیت نہیں ہے؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا ہے. اس ویڈیو کو ہم آپ کے سامنے سنا نہیں سکتے، لیکن آپ یہاں دیکھیں کیونکہ جو ہے یہ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہوگا. ایک بہت بڑے چینل نے اس کو شیئر کیا ہے سوشل میڈیا میں. ناظرین مجھے اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.